محمود خان اچکزئی کی جانب سے صوبہ KPK کو افغانستان کا حصہ قرار دینے پر جناب چادر والی سرکار کے لیے پیش خدمت ہے ڈیورنڈ لائن کے اصل حقائق۔ یہ کہانی تقریباً 150 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، جب یہاں پر برطانوی راج تھا۔ برطانیہ کو خطرہ تھا کہ روس بتدریج اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کرتا ہوا نیچے افغانستان کی طرف آ رہا ہے۔ افغانستان پر قبضہ کسی بھی وقت تاج برطانیہ کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے برطانیہ نے افغانستان پر 1839 میں حملہ کر دیا، جس میں برطانیہ کو افغانستان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی۔ چند دہائیوں کے بعد تاج برطانیہ نے انہی خطرات کے پیش نظر دوبارہ افغانستان پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بار افغان حکومت کا رویہ مختلف تھا اور افغانستان کے شاہ عبد الرحمن خان نے تاج برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تاج برطانیہ کی طرف سے کسی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے موجودہ ڈیورنڈ لائن کے دوسری طرف کے علاقوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معاہدہ صرف شاہ عبد الرحمن خان کی زندگی تک محدود تھا۔ شاہ کی موت کے بعد برطانوی حکومت نے اس کے لیے نئے بادشاہ حبیب اللہ خان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیا، جو کہ شاہ عبد الرحمن خان کا بیٹا بھی تھا۔ نیا معاہدہ ڈین حبیب اللہ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اگست 1919 کو افغانستان کے وزیر داخلہ علی احمد خان نے راولپنڈی کا دورہ کیا اور سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور برصغیر کے درمیان ایک مستقل سرحد ہے۔ ماہ بعد نومبر 1921 میں سر RC ڈوبل نے افغانستان کا دورہ کیا تاکہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ سیاسی تعلقات کا آغاز کیا جا سکے، اور 22 نومبر 1921 کو ایک اور معاہدہ لکھا گیا، جس کے تحت تیسری بار افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا۔ عام افغانی ڈیورنڈ لائن کی اصل حقیقت سے بالکل لا علم ہے، اور یہی تاثر افغانیوں کے دماغوں میں قوت پکڑتا جا رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا ایگریمنٹ مرحوم شاہ عبد الرحمن خان نے صرف 100 سال کے لیے کیا تھا، جو کہ اس سلسلے میں حقیقت اور تاریخ کیے گئے تمام تر معاہدوں کے بالکل منافی ہے۔ جب 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ سلطنت برطانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ بھی کالعدم ہو گیا ہے، اور اب اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ڈیورنڈ لائن کے معاہدے کی عدم وجود کی اس غلط فہمی کی وجہ سے قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف واحد پڑنے والا ووٹ صرف افغانستان کا تھا۔ پاکستان ایک حقیقت تھی، تاہم افغانستان نہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ علاقے واپس لینے کا مجاز تھا، نہ ہی اتنی طاقت رکھتا تھا کہ پاکستان سے زبردستی یہ علاقے لے سکے۔ تب افغانستان نے پاکستان میں پختونستان اور آزاد بلوچستان کی تحریکوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان تحریکوں کے روح رواں اسفندیار ولی اور محمود اچکزئی اور چادر والی سرکار سے اگر آج بھی ڈیورنڈ لائن کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو گمان غالب ہے کہ ان کا جواب حقائق سے بالکل مختلف ہوگا یا گھول کر جائیں گے۔ سردار داؤد کے دور میں پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کی مداخلت اتنی بڑھ گئی کہ جس نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں۔ یہ آپریشن ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر اور نواب اکبر بگٹی کے زیر نگرانی ہوا۔ پاکستان کے جواب کے بعد سردار داؤد نے پاکستان کا دورہ کیا، اس وقت کی حکومت کو یقین دلایا کہ افغانستان آج کے بعد پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا۔ سردار داؤد کو افغانستان پر روسی حملے سے قبل روسی فوج نے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق پاکستان میں اقتدار میں تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کی آزادی کے لیے پاکستان نے بڑے بھائیوں والا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات پوری دنیا میں امن کی بنیاد ہیں، اور ڈیورنڈ لائن کی فرضی کہانی کو اب ختم ہونا چاہیے، اور افغانستان کو ڈیورنڈ لائن کو ایک بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان کو سمجھنا چاہیے بین الاقوامی سیاست میں فرضی کہانیاں حقائق کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک فرضی کہانی کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا افغانستان کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایٹمی حقیقت ہے۔
नासिर अली तनोली, CID न्यूज अब पाकिस्तान।